بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بستر پر یہ سورت پڑھتا ہے تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھتا ہے اسے تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت کریں، کیونکہ ان کو پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہیں، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر، استقامت اور پامدری کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال و اولاد عطا کی ہے اس لیے ہے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ کائنات کے مالک و خالق اللہ جل جلالہ کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی، اور نمبر 3 یہ سورت۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کے قریب شیطان بھٹک بھی نہیں سکتا۔ جو شخص اس سورت کو سوتے وقت پڑھے گا اسے تہجد کے برابر ثواب ملے گا، ایسا ثواب کہ جیسے اس نے تہجد کی نماز ادا کی ہو۔ تو کتنی عظیم فضیلت ہے کہ تہجد ادا کیے بغیر ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی عقل شناس اس سورت کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سورت کو پڑھے بغیر سوئیں گے تو آپ کا شمار بے عقلوں میں ہوگا۔ تو یہ سورت سورہ بقرہ ہے اور اس کی آخری 2 آیتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ان میں سے جو حرف بھی پڑھے گا آپ کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ عیفہ بن عبد القلائی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی کون سی سورت زیادہ عظمت والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس شخص نے عرض کیا قرآن کی کون سی آیت زیادہ عظمت والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی امت اسے پڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ نے یہ اس امت کو عطا کیا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس میں ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیتوں کے ذریعے ختم کیا ہے جو اس کے عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ تم ان کا علم حاصل کرو اور اپنی عورتوں کو ان کی تعلیم دو، کیونکہ یہ دونوں نماز، قرآن اور دعا کا حصہ ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیات نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا۔ جس بھی مکان میں یہ آیتیں دن رات پڑھ دی جائیں شیطان اس میں ٹھہر نہیں سکتا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا
غفرانک ربنا و الیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف سے ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ اسے سن کر آپ نے فرمایا وہ ایمان لانے کا پورا مستحق ہے، اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے۔ ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدانیت کا مالک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ یہ ایمان والے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جو اتری ہیں سچی جانتے ہیں۔ وہ نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ، رشد و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ گو بعض احکام ہر نبی کے زمانہ میں تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء و مرسلین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت باقی رہے گی، اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف عنایت فرما، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعدار امت کے یہاں ثنا و صفت بیان ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر دعا کیجئے، قبول کی جائے گی۔ مانگیے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اس کا لطف و کرم اور احسان و انعام ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو کھٹکا ہوا تھا اور ان پر جو یہ فرمان گراں گزرا تھا کہ دل کے خطرات پر بھی حساب لیا جائے گا، وہ دھڑکا اس آیت سے اٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ گو حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں، کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفتن آ جانا روکے رک نہیں سکتا۔ بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ایمان ہے، بلکہ اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی، اعمال صالحہ کرو گے جزا پاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو سزا بھگتو گے۔ پھر دعا کی تعلیم دی اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہ اے اللہ، بھولے چکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں یا جو برے کام ہو گئے ہوں
یا شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے ہوئے ہوں وہ معاف فرما۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گزر چکی ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے قبول فرما لیا، میں نے یہی کیا، اور حدیث میں بھی آ چکا کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں۔ اے اللہ عز و جل ہم پر مشکل اور سخت اعمال کی مشقت نہ ڈال، جیسے اگلے دین والوں پر سخت احکام تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیج کر دور کیے گئے، اور آپ کو ہر طرح سہولت اور آسانی دی گئی، اسے بھی پروردگار نے قبول فرمایا۔ حدیث میں بھی ہے کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ تکلیفیں، بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت ہے۔ اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان رب عالم کی طرف سے کیا گیا، اور ہماری تقصیروں کو معاف فرما جو تیری نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ گنہگار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کی معافی تاکہ عذاب سے نجات پائے، دوسرا پردہ پوشی تاکہ رسوائی سے بچے، تیسرے عصمت کی تاکہ دوسری بار گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی جناب باری نے قبولیت کا اعلان کیا۔ تو ہمارا ولی و ناصر ہے، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیری مدد کے سوا نہ تو ہم کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہیں نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہماری ان لوگوں پر مدد فرما جو تیرے دین کے منکر ہیں، تیری وحدانیت کو نہیں مانتے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کر دینا اور دین میں ہم ہی ان پر فاتح رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا ہاں میں نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس آیت کو ختم کرتے آمین کہتے۔ یہ دونوں آیات معراج کا تحفہ ہیں۔ جو شخص رات میں یہ آیات پڑھے گا تو یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز سے کافی ہوں گی۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 یہ شیطان کے شر انگیزیوں سے حفاظت دیں گی، نمبر 2 ناگہانی مصائب اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی، نمبر 3 نماز تہجد سے کفایت کریں گی۔ ذرا سوچئے ہمارے گھرانے خیر و بھلائی سے کس قدر محروم ہیں، اتنے بڑے نافع اور مفید عمل سے خالی اور شر سے لبریز ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں یہ سراسر خیر و برکت والا عمل کب شروع کرنے والے ہیں؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے، زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جبکہ سدرہ بیری کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعنی سونے کے پتنگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے گا، باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے شرک کے۔ ابو الاسود ظالم بن عمرو الدولی کہتے ہیں میں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ مجھے وہ قصہ بیان کریں جب آپ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسلمانوں کے صدقہ کی حفاظت پر متعین کیا۔ کھجوریں کمرے میں پڑی تھیں، مجھے محسوس ہوا کہ وہ کم ہو رہی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں شیطان لے جاتا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ اس نے دروازے کو ڈھانپ لیا۔ شیطان نے ایک صورت اختیار کی، پھر دوسری صورت اختیار کی۔ وہ دروازے کے شگاف سے اندر گھس آیا۔ میں نے بھی لنگوٹا کس لیا۔ اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہوں اور کثیر الاولاد ہوں۔ میرا تعلق نصیبین بستی کا نام کے جنوں سے ہے۔ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم بھی اسی بستی کے باسی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ خدارا مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سارا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والے نے منادی کی کہ معاذ بن جبل کہاں ہے؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا معاملہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عنقریب دوبارہ ضرور آئے گا، آپ بھی دوبارہ جائیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ شیطان آیا، دروازے کے شگاف سے اندر گھسا اور کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ میں نے اس کے ساتھ وہی پہلے والا معاملہ کیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی تم میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات نہیں پڑھے گا تو اسی رات ہم میں سے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ان آیات کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ کر لازمی سویا کریں۔ ان کو پڑھنے سے رزق ملتا ہے، قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دنیاوی اور اخروی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافہ کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔